یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب اپنے فیوچر چیف آف آرمی اسٹاف کو بچا رہے تھے، کیونکہ اس کا ججمنٹ کا سارا فوکس جو آ رہا تھا وہ تو جنرل فیض پہ آ رہا تھا، جو ان کے پسندیدہ جنرل تھے، جن کے بارے میں وہ ہمیشہ انہوں نے کبھی اپنی لائکنگ چھپائی بھی نہیں ہے. سو انہیں یہ تھا کہ اگر یہ ججمنٹ اسٹیز کرتی ہے، ریورس نہیں ہوتی، اور اتنا بڑا ایک سپریم کورٹ کی طرف سے ان پہ آ جاتا ہے، ان کی فائل کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے، تو کل کو میرے لیے مشکل ہو جائے گا آرمی چیف بنانا. سو اب انہیں پتہ ہے کہ جناب کہ اب تو مطلب باتیں ختم ہو گئی، کہانیاں ختم ہو گئیں، نہ وہ رہے جنرل فیض صاحب رہے اور خان صاحب خود جیل میں ہیں کوئی، تو لہذا اس وقت اس کو پریس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس وقت اپنے وہ جنرل کو سیو کر رہے تھے کہ فیوچر میں کام آئیں گے میرے. جی بالکل، میرا خیال ہے کہ آپ نے چیزوں کو بالکل سمپلیفائی کر دیا سر. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت کے جو افراد تھے وہ ان کی سوٹیبلٹی لیول ان کے ساتھ زیادہ تھا، تو اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ یہ ریویو جو ہے پٹیشن فائل کی جائے اور اس کو ریورس کروایا جائے اس ججمنٹ کو. آج حالات چینج ہو گئے ہیں، تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی اور گورنمنٹس جو ہیں یا ریاستی ادارے بھی جو ہیں وہ اپنی اپنی سہولت کے مطابق چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کو اینالائز کرتے ہیں، اور وہ ان کو کس حد تک سوٹ کرتی ہیں یا اس کے ڈس ایڈوانٹیج پہ ہے، وہ اس کے مطابق پھر اپنا اچھا یہی وجہ تھی آج شاید، کیونکہ آپ تو کورٹ روم میں موجود تھے سر، تو یہی وجہ تھی کہ قاضی صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں، تو انہوں نے لائٹر موڈ میں کہوں گا، یہ نہیں کہوں گا طنز کیا، انہوں نے لائٹر موڈ میں انہوں نے 3 دفعہ پوچھا کہ جی شرعی طور پر پوچھ رہا ہوں علی ظفر صاحب سے، جو یہ پی ٹی آئی کے وکیل تھے، کہ جناب کی اجازت ہے مطلب کہ آپ اس کو وڈرا کرنا. سو دیٹ واز دا بیک گراؤنڈ کہ آپ لوگ ہی تھے اس وقت، میرے خلاف ریفرنس بھی بھیج رہے تھے، اس وقت ریویو کے لیے بھی آئے تھے. آج آپ کہتے ہیں نہیں جناب ہم اس کو وڈرا کرنا چاہتے ہیں. سو وہ جو 3 دفعہ والی بات کی انہوں نے، سو اگین اٹ واز ان دیٹ کنٹیکسٹ. باقی تو کسی سے انہوں نے 3 دفعہ نہیں پوچھا، علی ظفر صاحب سے، یہ پی ٹی آئی کی پارٹی کے وکیل سے ضرور پوچھا انہوں نے. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہی تھا 3 دفعہ پوچھنے کا کہ آپ جو ہیں آپ کیوں سٹانس چینج کر رہے ہیں. تو یہ بات تو بالکل عیاں ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا اور آپ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز اور وہ یہ ادارے ہیں وہ اس وقت اپنی کنوینئنس کے حساب سے چیزوں کو اینالائز کرتے ہیں. اگر وہ ان کی ڈس ایڈوانٹیج میں ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے.